بالی ووڈ میں ایک ایکٹریس ہیں عرفی جاوید، جو کہ اپنے ایکسٹرا آرڈینری کپڑے پہننے کی وجہ سے، کاسٹیوم پہننے کی وجہ سے کافی مشہور ہیں. ان کے اندر شیم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کیری کرتی ہیں. کیونکہ ایک انٹرویو میں فرح خان ان کو کہتی ہیں کہ وائرل ہونے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کپڑے تو اتار دیے، ننگی تو ہو گئی، اس سے زیادہ اور کیا کروں. میں نے پہلے بات کی شرم و حیا کی، پھر میں نے شیم کی بات کی جو کہ ایک وہم اور وسوسہ ہے، پھر ایک یہ بے شرم ہونے والا پہلو ہے کہ جب آپ سر پیر سے اتار دیتے ہیں تو ایکچولی آپ تہذیب و تمدن میں آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے بلکہ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. جنگل کے زمانے میں، غار کے زمانے میں، جب انسان کو اس طرح کی کوئی شرم و حیا کا معاملہ نہیں تھا، وہ کپڑے نہیں پہنتا تھا، شادیاں باقاعدہ نہیں ہوتی تھی، کوئی منوگمی نہیں تھی، کون کس کا بچہ ہے کسی کو نہیں پتا تھا. تو پھر انسانوں نے یہ دیکھا کہ یہ معاملات جو ہیں تو جانوروں جیسے ہیں، تو انسانوں نے سوچا کہ ہمارے معاملات تو فرق ہونے چاہیے. تو انہوں نے پھر شادی کا سسٹم نکالا. پھر چونکہ پرانی عادتیں بگڑی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا شادیاں بھی زیادہ کریں. ایک زمانے میں ایک بندے کی 1700 بیویاں تھیں. اب آپ سوچ لیں کہ کتنا مشکل میں پڑا ہوگا غریب. شیم جو ہے انسان کو بڑے تماشے کرنے پہ مجبور کرتی ہے. وہ دیکھیے، آپ اچھی نیت سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آپ شیم کی وجہ سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ ضرورت کے تحت بھی اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں، آپ شیم کی وجہ سے بھی اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں. ویری ٹرو. ٹھیک. آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ویسے ہی کرنا ہی چاہیے، لیکن اپنی شیم کو کور کرنے کے لیے بھی آپ بتیسی باہر رکھیں اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کریں تو ایسا بھی ہوتا ہے. سو آپ لوگوں کے کام آتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس لیے دستگیری شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ وہ واہ واہ کریں، تو یہ ایک شیم کی علامت ہے. یعنی اچھے ریزن سے وہی کام کر لیں. ایک پرسنل ایکسیلنس ہے، اپنے کردار کی بہتری ہے، اس کو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، ابھارنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈی این اے کے زور پہ، اپنے خمیر کے زور پہ آپ وہ سب کر سکتے ہیں. لیکن اپنے داغوں کو چھپانے کے لیے اجلے کپڑے پہننا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ اجلے کپڑے پہننا چاہتے ہیں پہن لیجیے، اس میں کیا برا ہے، آپ کو اچھا دکھاتے ہیں کپڑے. لیکن کسی چیز کو پیچھے چھپانے کے لیے آگے کوئی اچھی چیز رکھنا، یہ ایک گھٹن کا باعث بنتا ہے. بہت سارے لوگ پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، ماں باپ کہتے رہتے بیٹا پڑھو پڑھو پڑھو، یہ ڈگری حاصل کرو، وہ ڈگری حاصل کرو، اور وہ کرتے بھی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جب وہ یہ سب کر لیتے ہیں تو ان کے چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دکھی ہیں، اور وہ اندر سے دکھی بھی ہوتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میری ایک سرکاری افسر سے ملاقات ہوئی جو کہ بہت ہی مہربان تھے، جانتے تھے مجھے کسی حوالے سے، تو میں جس کام کے لیے گیا انہوں نے بڑی مہربانی سے وہ کر بھی دیا اور اپنے ماتحتوں کو بلایا کہ آپ ان کا کام کر دیجئے. لیکن اس دوران میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سے پشمردگی ظاہر ہو رہی تھی، جیسے آدھا زندہ بندہ اور آدھا مردہ ہے. ان کی انرجی لو تھی، وہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ گریڈ 21 کے افسر تھے. تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ خوش ہونے کے لیے رچ اینڈ فیمس ہوں گے، یا بیوروکریٹ ہوں گے، یا جج جرنیل ہوں گے، یا جرنلسٹ ہوں گے، یا سیاستدان ہوں گے تو ہو جائے گا یہ کام. لیکن جتنے لوگ بھی ہائی اچیورز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خوشی کا دار و مدار ان چیزوں پہ نہیں ہے. خوشی کا دار و مدار اچھی سیلف اسٹیم اور تعلقات جو کہ خاص جگہوں پہ ہیں ان پر ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سیلیبریٹیز ہیں دکھی پھرتے ہیں، ان کے چہرے سے جھلکتا ہے کہ اندر کا جو ان کا ایک زخم ہے وہ ابھر کے دکھا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، لیکن کیمرے کے سامنے پھر وہ انرجی بھرتے ہیں آؤٹ آف شیم. مطلب ان کی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہنستے ہیں، کھلکھلاتے ہیں کیمرے کے سامنے، تاکہ لوگ جو ہیں ان کو ان کے بہروپ کے طور پر اچھا قبول کریں. لیکن یہ ہر وقت بہروپ کو نبھانا تھکا دینے والی بات ہے. ہم جو ہوں اس کے ساتھ سامنے رہنا، اور یہ ایفرٹ لیس ہے. یعنی یہ ایک ایسا طرز زندگی ہے جو کھلی کتاب کی طرح ہو کہ جس میں آپ کو ڈر نہ ہو کہ آپ کا کوئی بھید کھلنے والا ہے.